اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا، اور پھر منکرین قرآن اور منکرین رسالت کو ایک خطرناک اور سخت ترین تنبیہ دے دی کہ قرآن مجید کی مخالفت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ورنہ تو تمہارے لیے بڑی خطرناک آگ تیار کی گئی ہے. ان آیات کے اندر قرآن مجید کے ماننے والے توحید اور رسالت کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے لیے بشارت، اخروی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر اور قرآن مجید کی حقانیت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو انعامات سے نوازیں گے. دنیا کی زندگی عارضی ہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. اگر دنیا کی زندگی کے اندر ان کو کوئی عیش و عشرت نہیں ملی، کوئی آرام نہیں ملا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے. جو ابد الابد والی زندگی، ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کے اندر ان کو راحت اور سکون ملے گا. فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیے ہیں. آمنو یعنی توحید اور رسالت کے اوپر ان کا ایمان ہے، قیامت کے اوپر ان کا ایمان ہے، قرآن مجید کے اوپر اور انبیاء سابقین کے اوپر، اسی طرح فرشتوں کے اوپر، کتب سابقہ کے اوپر، جنت اور جہنم کے اوپر ان کا ایمان ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی ایسے گھنے باغات ہوں گے، اتنے زیادہ جھنڈ کے جھنڈ درختوں کے ہوں گے، اوپر سے اللہ رب العزت نے ان کو سائبان کی طرح ان باغوں کو گھیرا ہوا ہوگا درختوں کے ذریعے سے، اور نیچے ٹھنڈی اور یخ اور زبردست قسم کے خوبصورت نہریں بہتی ہوں گی. دنیا کے اندر اگر ہم مشاہدہ کریں، ایسا علاقہ ہمیں مل جائے کہ جہاں پر نیچے نہریں بہتی ہوں اور اوپر جنگلات ہو، تو انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور انسان وہاں دیکھنے کے لیے بڑا بیتاب ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ایسی نہریں ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ صاف ہوتی ہیں، گندی ہوتی ہیں، کدھر سے آتی ہیں، کدھر جاتی ہیں، اور ہوتی بھی ایسی ہیں کہ آج صاف ہیں تو کل گندی ہو جاتی ہیں، سیلاب ہو جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، ریلے آ جاتے ہیں تو سارا پانی خراب ہو جاتا ہے. لیکن جنت کی نہریں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور صاف اور ستھری ہوں گی، وہاں پر کوئی گند بھی نہیں ہوگا. اور یہ انہار دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی اور پانی کی نہریں ہوں گی. اسی طرح شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں، یہ 4 قسم کی بہترین قسم کی نہریں ہوں گی. یہ تو پانی ہو جائے گا. جب کھانے کے لیے ان کو کچھ دیا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب بھی ان کو دیا جائے گا پھلوں میں سے کچھ، رزقاً کھانے کے لیے، خوراک کے لیے، قالو تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے، یہ تو وہی خوراک ہے، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا.
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ملتا جلتا رزق دیا جائے گا. یعنی ظاہری جب وہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر بندہ کوئی بار بار کوئی رزق کھاتا ہے تو وہ اسے اکتا جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر نہیں مانتا. لیکن قیامت والے دن جب ان کو رزق دیا جائے گا وہ سمجھیں گے یہ تو وہی رزق ہے، لیکن جب وہ چکھیں گے تو ذائقے کے اندر وہ مختلف ہوگا. ذائقہ وہ پچھلے رزق سے بدلا ہوا ہوگا. یہ ان کی نشات طبع کے لیے کہ ظاہر میں چیز کوئی اور نظر آ رہی ہے، لیکن جب اس کو کھایا جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ کوئی اور ہے، اس کا ذائقہ کوئی اور ہے. تو وہ سمجھیں گے کہ جب بھی کوئی رزق دیا جاتا ہے، کوئی کھانا دیا جاتا ہے تو دل کے اندر بار بار ایک رغبت پیدا ہوگی، ایک بار بار دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا. مثال کے طور پر دنیا کے اندر کسی کو بریانی کھلائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کابلی پلاؤ کھلایا جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ بریانی کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے اور کابلی پلاؤ کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، یا چکن کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، مٹن کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، بیف کا ٹیسٹ ایسا. مطلب ہر قسم کا جو ہمارے سامنے کھانا لایا جاتا ہے تو ہمیں پتہ، پہلے ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسا کھانا لایا جا رہا ہے اور وہی کھانا ہم ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں. لیکن قیامت والے دن ان کے سامنے شکل و صورت کے اندر وہی ایک کھانا ہوگا، لیکن ان کو سرپرائز دینے کے لیے جب وہ لقمہ اٹھائیں گے منہ کے اندر رکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ کوئی اور ہوگا. مطلب وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے اور عجیب سا ذائقہ ان کے منہ میں آ جائے گا. یہ ایک سرپرائز ہے ان کے لیے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کو وہاں پر بیویاں ملیں گی، ایسی بیویاں مطہرۃ جو کہ پاکیزہ ہوں گی، صاف اور ستھری ہوں گی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. مطلب ظاہری طور پر جس طرح عام جنتی ہیں کہ وہ بول پراز سے پاک ہوتے ہیں، پسینے کی بدبو سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح تھوک سے پاک ہوتے ہیں، اور جو ہم ظاہری طور پر جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا ان سے یہ پاک ہوتے ہیں. تو جنت کی بیویاں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں گی، اور حیض سے، نفاس سے، بول سے، براز سے، بد اخلاقی سے، زبان درازی سے، عیب گوئی سے، ترش خوئی سے، سارے ظاہری جو عیوب ہیں نا ان ساری چیزوں سے وہ بیویاں پاک ہوں گی. اور باطنی طور پر جتنی عادات گندی ہوتی ہیں کہ مرد ان کو دیکھتا ہے تو برا محسوس کرتا ہے، وہ سارے عیوب سے بھی وہ بیویاں کیا ہوں گی؟ پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پلاٹ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 10 سال تم نے رہنا ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ گھر خالی کر دو. ایسا نہیں ہے، ان کو ہمیشہ کے لیے وہ گھر دیے جائیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت منکرین قرآن مجید کے ایک شعبے کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید جب نازل ہوا تو مختلف قسم کی مثالیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہو رہی تھیں، اور ان مثالوں کے اندر ایک مثال یہ ذکر ہو گئی، یا ایھا الناس، او لوگو. اللہ رب العزت ایک مثال بیان کرنا چاہتے ہیں تمہارے سامنے. ضرب مثل فاستمعوا له. وہ کیا ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اگر یہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تمہارے سامنے، ایک مکھی تمہارے سامنے پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ایک مکھی. تو ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسا قرآن ہے جس کے اندر ایسی چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. کبھی مچھر کی مثال ہے، کبھی مکھی کی مثال ہے، کبھی ایک چیز کی مثال ہے، کبھی دوسری چیز کی مثال ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہ قرآن اترا ہوا ہوتا تو اس کے اندر بڑی چیزوں کی مثالیں ہوتی. یہ چھوٹی سی مثال کے لیے اللہ رب العزت کو کیا ملتا ہے؟ چھوٹی سی مثال بیان کرنا چاہتا ہے. اس لیے یہ اللہ کا قرآن نہیں، اللہ کے قرآن کے اندر بڑی باتیں ہونی چاہیے. تو یہ ان کا ایک شعبہ تھا، ذہن کے اندر ایک اعتراض تھا، ذہن کے اندر ان کے آ رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ اعتراض ختم کرنے کے لیے یہ آیت اتاری. ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لا یستحیی، نہیں شرماتا ہے، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی ایسی مثال، ما بعوضۃ، جو کہ ایک مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال. بڑھ کر حقارت کے اندر بڑھ کر، مطلب اگر مچھر حقیر چیز ہے نا
تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اگر حقارت کے اندر اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو نا، مطلب بہت زیادہ حقیر ہو، اللہ پاک اس کی بھی مثال بیان کرنے کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. کیوں؟ جیسے اگر آسمان سب سے بڑا ہے مخلوقات کے اندر تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین اگر بڑی ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، مچھر اگر چھوٹا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر مچھر سے، مکھی سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہونا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کی نظر میں آسمان اور زمین اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری کی ساری برابر ہیں. اس لیے اللہ جب مثال دینا چاہتا ہے تو اللہ کو کوئی حیا نہیں آتی ہے، اللہ نہیں شرماتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے ٹھیک ہے اور حق ہے. یہ مثال ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے. یا دوسرا معنی یہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ کفروا، جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کیا چاہتا ہے ایسی مثالیں بیان کرنے سے، اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی مثال بیان کر کے. تو چھوٹی چھوٹی مثالیں یا اگرچہ ظاہری الفاظ کے اندر بڑی چھوٹی سی مثال ہوتی ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہوتا ہے، جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بیان کرنا چاہتا ہے یا بڑی سے بڑی مثال بیان کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے، اللہ کی منشا یہ ہوتی ہے، یضل بہ کثیرا، کہ اللہ گمراہ کر دے ایسی مثال کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو، یا اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے یا ایسی مثالوں کے ذریعے سے ہدایت دے دے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے یا ایسی مثالوں کو بیان کرنے کے ذریعے سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر وہ لوگ جو کہ فاسق ہوتے ہیں. دیکھیں نا، ذہن کے اندر اچانک سے ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یہ ایک سوال ہے اور بہت بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے. قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ بابا، قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ نہیں ہوتے، قرآن کے انکار کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. قرآن مجید کی جتنی آیتیں ایک آیت کا انکار کیا، تھوڑی سی گمراہی ہے، تھوڑا کفر ہے. 2 آیتوں کا انکار کیا، کفر اور بڑھ گیا. 3 آیتوں کا انکار کیا، کفر اور بڑھ گیا. 4 آیتوں کا انکار کیا، کفر اور بڑھ گیا. پوری سورت کا انکار کیا، کفر اور بڑھ گیا. اسی طرح پورے قرآن مجید کا انکار کر لیا تو کفر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن کے انکار کی وجہ سے لوگ خود گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک مثال اللہ رب العزت نے ذکر کر دی، اس ایک آیت کا انکار، ایک مثال کا انکار کیا تو تھوڑا کفر ہے. 2 آیتوں کا انکار کیا، کفر زیادہ ہوا. 3 مثالوں کا انکار کیا، کفر اور زیادہ ہوا. 4 مثالوں کا انکار کیا، کفر اور زیادہ ہوا. قرآن مجید کی تمام مثالوں کا انکار کیا تو کفر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں. ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ فاسق کہلاتے ہیں. اور جو فسق کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے وہ کفر کا ہوتا ہے. کم سے کم درجہ گناہگاری کا ہوتا ہے، نافرمانی کا ہوتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا درجہ فسق کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کفر کا ہوتا ہے. تو جو لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، یا قرآن مجید کی مثالوں کا انکار کرتے ہیں، یا قرآن مجید کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں، وہ فاسق ہوتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کے فاسق ہوتے ہیں، اور اعلیٰ درجہ فسق کا کفر ہوتا ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد وعدہ کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد وعدے کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری مخالفت نہیں کریں گے، لیکن پھر منافقت کر کے نکل جاتے ہیں کافروں کی طرف. وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں، ما، ان رشتوں کو، امر اللہ بہ، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصلا، کہ ان کو جوڑا جائے. صلہ رحمی کو قطع کرتے ہیں. صلہ رحمی کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. صلہ رحمی کو توڑنا، صلہ رحمی پالنا یہ واجب ہے،
सिला रहमी को तोड़ना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसा लहु फी अथरिही, जो ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, जो ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ के अंदर कुशादगी आ जाए, और जो ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो, उसकी मौत ताख़ीर से आ जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलयसिल रहिमहु, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी पाले। और सिला रहमी ये नहीं है कि किसी ने आपसे अच्छा कर लिया तो आपने जवाब में उसके साथ अच्छा कर लिया, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिल मन क़तअका, जो आपसे तोड़ता है आप उससे जोड़ें। सिला रहमी इसका नाम है। लैसल वासिलु बिल मुकाफी, बदला देने वाला ये सिला रहमी पालने वाला नहीं है। वो तो दुनिया में ऐसा कोई बदबख्त नहीं है कि कोई बंदा उसको फूल दे दे और जवाब में वो पत्थर मारे। अच्छाई के बदले में अच्छाई तो सब करते हैं। असल अच्छाई यह है कि कोई बंदा आपसे बुरा करे और आप उससे अच्छा करें, और बरकत, जिंदगी के अंदर बरकत आ जाती है सिला रहमी पालने की वजह से। क्योंकि आपने किसी के साथ अच्छा कर लिया तो सारे लोग आपके मुहिब बन जाएंगे, आपके पास आना जाना शुरू कर देंगे, आपके दीवाने बन जाएंगे, वो आपके पास आते जाते रहेंगे और आपकी रोजी के अंदर बरकत होगी। इसी तरह अगर आपको कोई मुश्किल पड़ती है, आपका कोई काम है, बहुत मुश्किल काम पड़ा हुआ है, जो बंदा सिला रहमी तोड़ता है उसका वो काम महीने के अंदर होता है, तो आपने चूंकि लोगों के साथ तो जोड़ा हुआ है, आप तो लोगों के साथ अच्छाई करते हैं, सिला रहमी पालते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि जी फलां बंदा तो मुश्किल के अंदर है, वो सारे लोग आ जाएंगे। सिला रहमी तोड़ने वाले का जो काम एक महीने के अंदर होता है, सारे लोग मिल करके आपका वो काम करेंगे तो 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। इसको कहा जाता है कि आपकी जिंदगी के अंदर बरकत होगी। लोगों की जिंदगी के अंदर जो काम पूरा नहीं होता, आपकी जिंदगी के अंदर वो काम होगा जो लोगों के आपके मिसाल के तौर पर 10 सालों के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो जाएगी। आप इतना ज्यादा काम कर जाएंगे कि लोग पूरे 50-50 60 सालों के अंदर नहीं करेंगे। इसलिए सिला रहमी पालनी चाहिए। सिला रहमी तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। वयुफ्सिदून फिल अर्ज़, और वो लोग फसाद करते हैं जमीन के अंदर। अच्छा, एक बात ज़हन के अंदर आ गई, वयक़तऊन मा अमर अल्लाह, ये कता करते हैं उन रिश्तों को जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो याद रखना, हर रिश्ता पालना लाजिम नहीं होता है, हर रिश्ते को पालना लाजिम नहीं है। जिन रिश्तों के अंदर बाज रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको तोड़ना लाजिम होता है। कोई ऐसा है कि आपका भाई है लेकिन वो जालिम है, किसी और के ऊपर जुल्म कर रहा है, और आप कहें नहीं जी मेरा भाई है चूंकि इसलिए मैं तो अगरचे जालिम हुआ लेकिन मेरा भाई है इसलिए मैं सिला रहमी पालना चाहता हूं। नहीं, यह सिला रहमी पालना नहीं है, यह जालिम को ढील देनी है, जालिम का तावन करने, और जालिम के तावन के अंदर जालिम के बराबर का गुनाह मिलता है। इसलिए अगर कोई जालिम है, अगरचे आपका भाई क्यों नहीं है, उसके हाथ को पकड़ना लाजिम है। अगर वो पकड़े, आप उसके हाथ को पकड़े फिर भी वो बाज नहीं आता, तो आप उससे ताल्लुकात खत्म कर दें ताकि वो अकेला हो जाए और अपने जुल्मों से बाज आ जाए। इसलिए हर रिश्ते का पालना लाजिम नहीं है। उलाइका हुमुल खासिरून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो लोग अल्लाह के वादों को तोड़ते हैं, सिला रहमी को तोड़ते हैं और ज़मीन के अंदर फसाद करते हैं। 3 सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान करके फिर आखिर में फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग हैं जो खसारे वाले हैं। दुनिया के अंदर भी इनको खसारा मिलता है और आखिरत में भी इनको खसारा मिलता है। दुनिया का खसारा तो माल दौलत की शक्ल में होगा, इनसे छिन जाएगा, लेकिन आखिरत का खसारा वो अबदी अजाब की सूरत में है और वो बहुत ख़तरनाक खसारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की और अमल करने की तौफीक